ہائے 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 لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، تم ضرور دیکھتے اگر یہ پہاڑ پر نازل کرتے نا قرآن کو تو تم ضرور دیکھتے، خشیت الہی سے اور خوف الہی سے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ قرآن کہاں اترا؟ حضور کے قلب اطہر پر۔ سبحان اللہ۔ جب دیکھا کہ محبوب پڑھ نہیں رہے، عرض کی مولا تیرے محبوب پڑھ نہیں رہے، تو پھر آگے سے یہ آیت ہے کہ اس طرح اقرا بسم ربک الذی خلق، جو رب کا نام سنا تو وہ عالم استغراق میں، جب بندہ عالم استغراق میں ہوتا ہے نا، آج بھی دیکھو کسی کو بات کرو بزرگ کی نہیں، آج بہتات ہے بزرگ کی، آج بھی دیکھو بزرگ کے معاملات دیکھو، کبھی کسی کو ایک جس کی کیفیت آ جاتی نا اور وہ اپنے قوم میں نہیں ہوتا تو فوراً کوئی اس سے بڑا اٹھتا ہے اور پھر پکڑ کے ان کو دبا لیتا ہے اور پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اس عالم سے باہر۔ تو جبریل وہی کر رہا ہے کہ میں رب کا میں جا گیا ہوں۔ جب حضور عالم استغراق سے آئے، جب رب کا نام سنا تو پھر آگے سے حضور یہ وہی آتی تو کیسا منظر ہوگا۔ علامہ غزالی زمان کہتے ہیں کہ عرش پر پہنچے آقا تو روح امین۔ ابھی بات سمجھ میں آئی کدھر ہے؟ جبریل کی رفتار کا عالم پتہ ہے نا؟ جبریل کی رفتار کا عالم پتہ کیا؟ اگر سدرا سے زمین پر آنا انہوں نے، سدرا کدھر ہے؟ سدرا کدھر ہے؟ ساتوں آسمان سے اوپر، اور یہ آسمان کا فاصلہ پتہ کتنا ہے دوسرے سے؟ چلو شروع کرتے ہیں، زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ زمین سے آسمان کا فاصلہ اتنا ہے کہ تیز رفتار گھوڑا، مریل نہیں، تیز رفتار گھوڑا 500 سال تک دوڑتا رہے۔ کتنا سال؟ 500 سال دوڑتا رہے، یہ ہے زمین سے آسمان کا فاصلہ۔ پھر ایک آسمان سے دوسرا بھی اتنا، تیسرا بھی اتنا، چوتھا بھی اتنا، وہ تو ساتوں آسمان سے اوپر اتنا۔ اور اسی جبریل سدرا والے کو اگر زمین پر آنا ہونا تو ان کو دیر لگتی ہے یہ سمجھانے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آنا ہو سدرا سے زمین، یہاں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھائیوں نے پھینکا، ابھی وہ زمین پر آئے نہیں، فوراً بٹھا لیا۔ یہ ہے جبریل کی رفتار۔ لیکن جب میرے محبوب کی رفتار دیکھنی ہو نا تو امام کہتے ہیں شان خدا نہ ساتھ دے جس کے خرام کا آواز، سدرا سے تعظمی سے ہلکی سی ایک اڑان، وہ سدرا والا کہ زمین پر آنا ہو سدرا سا اس کی ہلکی اڑان ہے، وہی جو ہلکی اڑان والا اس کی ہلکی اڑان ہے۔ جب حضور خرامہ چلے نا تو حضور کا خرامہ ایسا ہے کہ اس کا ساتھ وہ نہ دے سکے۔ اب جیسے ہی سدرا کا مقام آیا جبریل رک گئے، پھر حضور وہاں سے اب ایسے گئے، پلک جھپکتی رہی، وہ سب کے کب کے سب اینوں آنکھ سے گزر چکے تھے۔ بھرا جو مثل نظر ترارا سمجھاؤں گا کبھی، یہ تو سمجھایا میں نے، ترارا سمجھایا میں، ترارا کسی کا نظر کا ترارا۔ چلو میں ایک دفعہ پھر اپنی انگلی شہادت علی میں یوں کرو، اب میرے سامنے رکھو اور اپنی انگلی کو دیکھو۔ اچھا دیکھ رہے ہو نا اپنی انگلی کو، تم میں نظر نہیں آ رہا لیکن میرا آپ کو عکس نظر آ رہا ہے کہ دھندلا سا۔ اب میں کہوں کہ مجھے دیکھو، میں کلیئر ہو گیا؟ کتنی اندر لگی؟ یہ سیکنڈ کا کتنا حصہ تھا؟ یہ ہے نظر کا ترازو۔ کوئی سائنس ایسا کیمرہ دکھانا جو اتنا جلدی فوکس کر دے۔ نظر کا ترارا بھرا جو مثل نظر ترارا، وہ اپنی آنکھوں سے خود سمجھتے۔ کیا بات، کیا بات۔ تو حضور کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟
عرش پر پہنچے آقا تو روح امین، عرش پر پہنچے آقا تو روح امین، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، جانے کے لیے ابھی تو ادھر سے عرش پر پہنچے آقا تو روح امین، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے۔ حضرت حبیب یمنی مکے آئے، ابھی اسلام لائے نہیں ہے، اس سے پہلے کا واقعہ، تو مکے والوں نے ابو جہل وغیرہ سب نے مل کے کہا کہ یہ محمد ہے، انہوں نے دعویٰ نبوت کر دیا اور معاذ اللہ کا یہ جادو دکھاتے ہیں، معاذ اللہ حضور کے معجزہ کو ہوتے ہیں جادو، معاذ اللہ۔ تو حبیب یمن نے کہا کہ دیکھو جادو کا جادو نا یہ آسمان میں نہیں چلتا، چلو ان سے کہتے ہیں کہ اگر آپ نبی ہیں نا تو چاند کو ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ سب مل کے جاتے ہیں، کہتے ہیں اگر آپ اللہ کا نبی ہیں نا تو چاند کو ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ آپ نے فرمایا کر دوں تو ایمان لے آؤں، کر دوں تو ابو جہل کہتا نہ کہ کر دیں گے، وہ نہ کہ کر دیں گے، پتہ ان کو بھی تھا لیکن نصیب میں نہیں نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، لگی ہوئی تھی، مہر لگی، اللہ نے مہر لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ جب مہر لگ گئی نا تو پھر نہیں ہوتی، یہ مخصوص اس وقت جو تھے ان کے لیے ہے، ہر ایک پوری کے ساتھ، ہمیں نہیں پتا آگے کیا تقدیر غالب آ جائے، ہوتا ہے تقدیر غالب آ جائے۔ اللہ ہمارا خاتمہ اپنے اپنے وقتوں پر خیر کے ساتھ فرمائے، ایمان کے ساتھ، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ ہاں جی، تو کیا کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں کر دیں گے، مطلب کر دیں گے نا تو میں ایمان لے آؤں گا۔ تو پھر میرا یہ وجدان کہہ رہا ہے کہ جب یہ گفتگو ہو رہی ہوگی نا تو چاند وہاں اسٹینڈ بائی ہو گیا، اور چاند نے بھی اپنی عشق دکھانے کی باری آ گئی نا، بڑا حضور تسی حکم نہ کرو، صرف اشارہ کرو، زبان تو کچھ نہ حضور، لباس سے کچھ نہ کرو سرکار، حضور تو صرف بس اشارہ کرو، میں ہونی اپنا سینہ چیر دینا ہے۔ اور حضور نے جب یہ انگلی اٹھائی نا، اچھا فقہا نے لکھا، اب پڑھیں فقہ پڑھیں، فقہا نے لکھا کہ چاند اگر نظر آئے نا تو چاند کی طرف کبھی بھی یوں نہ کرنا، دیکھو چاند، یہ مکروہ لکھا، کیا لکھا، کیا لکھا ہے، مکروہ ہے، چاند کو یوں کرنا مکروہ ہے، دکھانا ہو تو یوں دیکھو، ایسے کیسے کرنا، ایسے کرو، دیکھو درخت کے ٹہنی کے پاس ذرا اوپر جاؤ، تھوڑا ادھر یوں مت کرنا، مکروہ ہے۔ ایک توجہ سمجھ میں آتی ہے کہ فقہا بھی تو عاشق تھے نا، وہ جانتے تھے کہ یوں تو حضور نے کیا، یہ تو حضور کا کھلونا ہے، اب کوئی اور نہ کرے، یہ ہوتا ہے عشق۔ کیا ہوتا ہے یہ عشق۔ اب جب بات چیت چل رہی تھی اور حضور نے جب انگلی اٹھائی تو چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ امامہ شریف میں نہ حضور کی سنت مبارک، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ حضور نے کبھی امامہ اتارا ہی نہیں، آپ غسل فرماتے، آپ سر اقدس کا مسح فرماتے وضو میں، آپ سر اقدس میں تیل کو آنے کی اجازت دیتے، اور کنگھی مبارکہ کو بھی یہ سعادت دیتے کہ آ کے میری برکت لے، تو امامہ شریف اترتا تھا، اور حضور کی زلف دوتا سیدھی خمدار، بالکل گنگیالی نہیں، بالکل سیدھی بھی نہیں دھاگے کی طرح، اور بالکل حبشی کی طرح بھی نہیں، بلکہ سیدھی خمدار،
اس کو کہتے ہیں زلف دتا. اور جب حضور کی زلفیں بیچ میں سے مانگ نکل کر جب حضور کی زلفیں چہرے انور کو ڈھانپ لیتے تو نظارہ کیا ہوتا؟ اور یہ دیکھو اجتماع ضدین محال ہے. دن اور رات ایک دوسرے کی ضد ہے, ایک ساتھ مل نہیں. اجتماع ضدین محال ہے, اس کا نہ ہونا ضروری ہے. یا دن ہے یا ٹھیک ہے, دائیں یا بائیں ایک ساتھ نہیں, اوپر یا نیچے ایک ساتھ نہیں. یہ ضد ہوتی ہے, ضد اس کا اجتماع یہ محال ہے. اب دن ہے یا رات ہے. کبھی دیکھنا ہو نا کہ دن بھی ہو اور رات بھی ہو, کبھی یہ منظر دیکھنا ہو نا تو حضور مفتی اعظم کے بڑے بھائی شہزاد اعلی حضرت کہتے ہیں کہ چاند سے ان کے چہرے پر کیسوئے مشک فام دو, دن ہے کھیلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو. حضور کے مبارک چہرے پر زلفیں آ جاتی نا تو اللہ فرماتا ہے والضحیٰ, چہرہ محبوب کی قسم, واللیل اذا سجا, اور محبوب کی زلفوں کی قسم جب وہ چہرے کو ڈھانپ لے. ایک ساتھ جب دیکھنا ہو, غزالی زماں کہتے ہیں کہ روئے روشن پہ زلفیں سیاہ دیکھ کر, روئے روشن پہ زلفیں سیاہ دیکھ کر ہم دوہار سجا دیکھتے رہ گئے, ہم دوہار سجا دیکھتے رہ گئے, دیکھتے رہ گئے, دیکھتے رہ گئے, دیکھتے رہ گئے. حضور کی تعریف سن کر انسان کو خوش ہونا چاہیے. بھائی مدینہ مدینہ کرتے نا, مدینہ مدینہ, مدینہ سے پیار کیوں؟ مدینہ میں کیا ہے؟ مدینہ سے کیوں پیار کرتے ہیں؟ مدینہ سے پیار اس لیے کرتے ہیں کہ مدینہ اس لیے اتار جانو دل سے ہے پیار کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں. تو مدینے والے کا ذکر ہونا تو اس میں زیادہ مزہ ہوتا ہے. تو اس وقت جو کیفیت ہے نا وہ یہی ہے. اور حضور کی تعریف سن کر جو ذوق آتا ہے نا, مدینے کی یاد اپنا ذوق ہے, مدینہ شریف کی یاد یہ اپنا ذوق ہے, لیکن حضور کی تعریف اس بات کو سمجھ جاؤ تو انشاءاللہ بیڑا ہی پار ہوگا. آئیے چھوٹتی ہے تو چھوٹے دنیا, غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے, چھوٹتی ہے تو چھوٹے دنیا, غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے. اپنے گلے میں غوث کا پٹا, اپنے گلے میں غوث کا پٹا, غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے. جیلانی میرے غوث یا جیلانی محبوب سبحانی, میرے غوث یا جیلانی محبوب سبحانی, میرے غوث یا جیلانی محبوب سبحانی. میرے گزاری غوث کے در کے ہم ہیں بیداری, اور اس گھوٹے سے خود کو باندھا, اس گھوٹے سے خود کو باندھا, اس گھوٹے سے خود کو باندھا. غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے, نہ چھوڑیں گے. میرے غوث یا جیلانی محبوب سبحانی, میرے غوث یا جیلانی محبوب سبحانی. گھوٹا تو سمجھ جاؤں گے آپ, سمجھ جاؤں گے آپ. پنجابی میں کہتے قلعہ, اور قلعے کے نال کی بنتے ہو مجھ, قلعہ جب تو مضبوط ہوئے تھے پھر ٹینشن ہونی ہے. پاوے منج کد کی دے جو مرضی, گھٹا مضبوط ہے. ساڈے قادری, اسی قادری ہیں, قادری
تو ساڑا کھٹا ہے نا، کھٹا ہے مضبوط ہے. اے اس کھوٹے سے خود کو اللہ، اس کھوٹے سے خود کو اللہ، واس کا دامن نہ چھوڑیں گے، نہ چھوڑیں گے. میرے غوثیہ جیلانی محبوب سبحانی، میرے غوثیہ جیلانی محبوب سبحانی، میرے غوثیہ جیلانی محبوب سبحانی. میرے غوث اعظم کہو. غوث اعظم کہتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال. غوث میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے وہ طاقت دی ہے کہ میں پورے اللہ کے تمام شہروں پوری کائنات اپنی ہتھیلی پہ ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائے کا دانہ. یہ تو غوث پاک کی نظر ہے. کس کا نظر ہے؟ تو غوث اعظم کون ہے؟ سنو نا، غوث پاک آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، اور غالباً 11ویں بیٹے ہیں حضرت مولا علی کے. کتنے؟ تو 11ویں بیٹے کا یہ عالم ہے جو یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے تمام شہروں کو میں اپنی ہتھیلی میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائے کا دانہ. تو 11ویں بیٹے کا یہ عالم ہے، تو ان کے جد کا عالم کیا ہوگا؟ میرے اعلیٰ حضرت نے یوں تو نہیں کہا وہ کیا سمجھے گا فضل مرتضیٰ کا، وہ کیا سمجھے گا فضل مرتضیٰ کو، تو تیرے فضل کا جاہل ہے یار. اور ستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا تو غوث اعظم کا مقام بلند ہے، بہت بلند ہے. اور غوث اعظم کہ ہم الحمدللہ چاہنے والے ہیں، ان کے مرید ہیں. ذرا محبت سے کہو غوث پاک کے چاہنے والوں، ساتھ عبید کے دل کے کہہ دو، غوث پاک کے چاہنے والوں، ساتھ عبید کے خوش قسمت ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ جو چیز قریب ہوتی ہے نا تو قدر نہیں ہوتی. یہ جو دور ہے نا ان سے پوچھو کہ داتا کون ہے. میں نے بزرگوں سے سنا کہ کوئی لاہور جائے اور داتا صاحب نہ جائے تو اس نے ایسا کیا جیسے دوسرے وطن میں رہتا تھا، اپنے وطن میں آیا، اپنے رشتہ داروں سے ملا، اپنے دوستوں سے ملا، اپنے سنگیوں سے ملا، اور باپ سے ملے بغیر چلا گیا. یہ ہے داتا. اور جو صاحب دیوان ہوتے ہیں نا، اصحاب دیوان وہ